بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و قلوبنا بالقاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین والمعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وقولہ الحق وفرقان الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعال ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ معزز سامعین و ناظرین، قرآن مجید کی سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 اور آیت نمبر 61 میں ارشاد فرما رہا ہے، پس اگر جھگڑیں وہ اس بارے میں بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے تو فرما دیجیے، آؤ بلاؤ اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں، پھر دعا مانگے اور مقرر کریں اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول خدا نے 24 ذی الحجہ 10 ہجری کو فتح مکہ کے واقعہ پیش آنے کے بعد تمام جگہوں پر، تمام شہروں میں، ہر جگہ رسول خدا نے دعوت اسلام کے لیے خط بھیجا۔ جب خط بھیجا تو کچھ لوگوں نے قبول کیا، کچھ لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ ایک خط اہل نصارہ یعنی نجران کو بھی لکھا۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی روایت تفسیر قمی میں موجود ہے کہ نصارہ نجران کا خط جب نصارہ کی طرف جب رسول خدا کا خط پہنچا تھا اور تو اس وقت نجران سے 3 سردار رسول خدا کی خدمت میں آئے تھے، ایک احتم، دوسرا عاقب اور تیسرا سید۔ جب یہ تینوں مدینہ پہنچے ہیں تو رسول خدا سے یہ آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے۔ کون؟ احتم، عاقب اور سید۔ احتم، عاقب اور سید یہ تینوں آئے تھے رسول خدا سے مناظرہ کرنے، بحث کرنے۔ اور یہ مدینہ پہنچ کر مسجد میں جب ان کے عبادت کا وقت ہوا تو یہ مسجد میں گئے، اس مسجد میں جہاں پر خود رسول خدا نماز پڑھا کرتے تھے اور اصحاب نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ نجران سے آئے ہوئے وفد یعنی بھیجے ہوئے نمائندے تھے، اور وہاں پر جب ان کے عبادت کا وقت ہوا تو انہوں نے اس جگہ پر اپنی عبادت انجام دی جہاں پہ رسول خدا نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ نجران جب اپنی عبادت کرتے تھے تو ڈھول تاشے بجایا کرتے تھے یا کچھ عجب طریقے سے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اصحاب وہاں موجود تھے، اصحاب کو یہ حرکتیں بری لگیں اور انہوں نے چاہا کہ روکیں، آپ نے فرمایا رہنے دو، چھوڑ دو، جانے دو، کرنے دو، وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ جب وہ فارغ ہو گئے یعنی اپنی عبادت سے نجران فارغ ہو گئے، احتم، عاقب و سید، تو آپ کے قریب آ کر کہنے لگے کہ آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟
فرمایا اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی طرف، اور یہ کہ حضرت عیسیٰ عبد خدا مخلوق خدا تھے، کھاتے پیتے چلتے پھرتے تھے۔ انہوں نے کہا اگر یہ صحیح ہے تو فرمائیں ان کا باپ کون تھا؟ نجران میں سے جو نمائندہ ہے تو کہتے ہیں، بحث کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اگر آپ ایسا کہتے ہیں یہ صحیح ہے تو یہ بتائیں ان کا باپ کون تھا حضرت عیسیٰ کا؟ نازل ہوئی اور وہی میں یہ تھا کہ ان سے سوال کیجئے تمہارا آدم کے متعلق کیا خیال ہے؟ کیا وہ عبد خدا تھا، کھاتا پیتا تھا، نکاح وغیرہ کا محتاج تھا؟ تو آپ نے ان سے یہی سوال کیا، انہوں نے جواب دیا ہاں۔ آپ نے فرمایا، رسول خدا نے فرمایا اس کا باپ کون تھا؟ بس جیسے ہی رسول خدا نے یہ کہا نجران شرمندہ ہو گئے، اللہ جواب ہو گئے۔ چنانچہ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ سے لے کر آیت مباہلہ کے آخر تک یہ آیت اتری۔ بس آپ نے فرمایا تم میرے ساتھ مباہلہ کر لو، اگر میں سچا ہوں گا تو تم پر خدا کی لعنت اور عذاب نازل ہوگا، اگر تم سچے ہوگے تو مجھ پر خدا کی لعنت نازل ہوگی۔ انہوں نے کہا واقعی یہ منصفانہ فیصلہ ہے، اور مباہلہ کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ تو ان کے روسا یعنی جو رئیس تھے، جو ہیڈ تھے، سید، عاقب اور حتم نے کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں تینوں کہ اگر یہ مباہلہ کرنے کے لیے اپنی قوم کو لائیں تو ہم مباہلہ کریں گے، کیونکہ وہ نبی نہ ہوگا، اور اگر وہ اپنی قوم کو لائے گا تو وہ نبی نہیں ہوگا۔ اگر وہ اپنی خاص اہل بیت کو ہمراہ لا کر مباہلہ کرے گا تو ہم مباہلہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا اپنے اہل بیت کو ساتھ لانا اس کی صداقت کی دلیل ہے۔ عید مباہلہ تمام شیعوں کو اسی لیے منانا چاہیے کہ اس دن پنجتن کے صداقت کا اعلان ہوا ہے نجران کے سامنے اور پورے مدینے میں۔ ظاہر سی بات ہے اصحاب دیکھ رہے تھے، ایسا نہیں کہ صرف رسول سے ملنے آئے تھے نجران، رسول سے بحث بھی کی ہے اصحاب کے سامنے۔ تو اہل بیت کی صداقت کا دن ہے، اور جب انہوں نے یہ سوچ لیا اور جب صبح ہوئی تو رسول خدا نے حضرت امیر المومنین حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کو ساتھ لیا۔ تو اس میں نصارہ نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بھائی ظاہر سی بات ہے یہ اہل بیت آ رہے تھے، اور یہ ان کے نصارہ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان کو جواب دیا ہے کہ یہ ایک اس کا چچا زاد وسیع، داماد علی بن ابی طالب ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ایک اس شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اور دو بیٹے حسن اور حسین علیہ السلام ہیں۔ بس یہ سن کر بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے کون؟ نصران، یا رسول اللہ ہم آپ کی مرضی کے تابع ہیں، ہمیں مباہلے سے معافی دیجیے۔ بس آپ نے جزیہ پر ان سے صلح کر لیا، وہ چلے گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ 24 ذی الحجہ کو جو یہ واقعہ پیش ہوا، یہ واقعہ جو رونما ہوا، یہ اہل بیت اور آل رسول کے صداقت کے لیے یہ وہ دن تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ صداقت کے صرف یہ نہیں تھا بلکہ وہاں پر اللہ نے علل اعلان آیت نازل کر کے بتایا کہ ابنانا کون ہے، انفسنا کون ہے، اور نسانا کون ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر دلیلیں دیکھی جائے تو اگر لوگ اس کو چھپانا بھی چاہیں تو نہیں چھپا سکتے، اگر انکار کرنا بھی چاہیں تو انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب رسول خدا چلے تھے تو اس وقت رسول خدا کے پیچھے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ تھیں، اور امام حسین علیہ السلام کو رسول خدا گود میں لیے ہوئے تھے، امام حسن علیہ السلام انگلی پکڑے ہوئے تھے، اور مولا کائنات سب سے پیچھے یعنی بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے پیچھے چل رہے تھے۔
اور جب رسول خدا واقعی میں میدان میں پہنچے تھے، نصارہ نے دیکھا تھا اور پوچھا تھا کون ہے، اور اس وقت رسول خدا اپنے بچوں یعنی امام حسن، امام حسین اور بی بی زہرا اور اپنے نفس سے مولا کائنات سے کہہ رہے تھے کہ جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا، اور نجران یہ سمجھ گئے کہ اب ہم اگر انہوں نے بد دعا کر دی اور یہ اہل بیت نے آمین کہہ دیا تو ہمارا بچنا مشکل ہے۔ تو اس وقت جب انہوں نے دیکھا، اور الگ الگ روایتیں ہیں کہ کوئی پہاڑی سے دیکھ رہا تھا، اسقف پادری جو اسقف تھا، اور وہ جانتا تھا اسقف یا عاقب، سید، احتم یہ سب جانتے تھے کہ اگر یہ چاہیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر وہ جانتے تھے کہ اہل بیت اگر آمین کہہ دیں اور رسول دعا کر دے، کیونکہ اس نے کتاب آسمانی میں پڑھا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا، اس کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ تو اس لیے نجران ہوشیار تھے، چالاک تھے، مباہلے کے لیے آمادہ ہوئے تھے لیکن مباہلہ کیا نہیں تھا، مد مقابل آئے نہیں تھے۔ انہوں نے دور سے ہی دیکھ کر ہاتھ کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ ہم مباہلہ نہیں چاہتے یا رسول اللہ، آپ جو چاہتے ہیں ہم ویسا ہی کریں گے، ہم مباہلے سے دور ہو جاتے ہیں، آپ اپنے دین پر قائم رہیے، ہم اپنے دین پر رہیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر تم مباہلے سے انکار کرتے ہو تو پھر تمہیں اسلام قبول کرنا چاہیے، بس مسلمانوں کے ساتھ تم نفع نقصان میں شریک ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا پھر جہاد کی دعوت دیتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑنے کی جرات نہیں کرتے، البتہ ہم آپ سے مصالحت کی خواہش مند ہیں، جس کی شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں نہ چھیڑیں، ہمیں خوفزدہ بھی نہ کیا جائے، بلکہ پرامن زندگی گزارنے کی سہولت دی جائے، ہمیں اپنے دین کے چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ ہم ہر سال 2000 لباس، 1000 ماہ سفر میں، 1000 ماہ رجب میں اور 30 ذرہ لوہے کی ادا کرتے رہیں گے۔ اور بس رسول اللہ نے ان سارے شرائط کو قبول کیا جو کہ اسقف یا نجران کی جانب سے پیش ہوا تھا، آپ نے قبول کیا، اور اس کے بعد فرمایا مجھے قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ موت اہل نجران پر اپنے پر کھول چکی تھی۔ رسول اللہ کہتے ہیں قبضے قدرت میں جس کے میری جان ہے، کہتے ہیں کہ موت جو ہے اہل نجران پر اپنا پر کھول چکی تھی، اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندر سور کی شکل میں مسخ ہو جاتے، اور پوری وادی ان کے لیے آگ سے بھڑک اٹھتی، اور خدا نجران اور اہل نجران کو تباہ کر دیتا، یہاں تک کہ درختوں پر پرندے بھی زندہ نہ رہ سکتے، 1 سال کے اندر تمام روئے زمین کی نصرانی لقمہ اجل ہو جاتے۔ یہ روایت تفسیر انوار النجف میں موجود ہے، صفحہ نمبر 256 میں۔ مباہلے میں لوگوں کو مبارکباد دیں، خوشیاں منائیں، کیونکہ یہ اہل بیت کے صداقت کا دین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔